کا ایک کانسیپٹ لے کے آئے جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، جاپان ہے، تھا، انڈیا کو کر دیا اور انڈیا کو شامل کیا. اور انڈیا کو امریکہ نے خود بھی اور اسرائیل کے تھرو بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز دی، ملٹری ٹیکنالوجی دی، اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا جنرل صاحب وہ جو انڈیا کا تھا نا خطے کا پولیس مین بننے کا خواب، وہ خواب اس کو پورا ہوتا ہوا نظر آیا. انڈیا رشیا کے ساتھ تھا، امریکہ کے مخالف کیمپ میں تھا، تو پھر یہ ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تھی اور انڈیا کو ایک اپرچونٹی ملی. گفتگو کریں گے جو انڈیا اور چائنا کے مابین جو ارلی مئی سے جو اسکرمشز شروع ہوئی ہیں اور 15 جون کو جب آل ہیل بروک لوز اور یہ لڑائی ہوئی تھی لاٹھیوں اور پتھروں کے حساب سے، تو اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ جنرل صاحب سے جانیں گے اور پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں اس کی. جنرل صاحب ٹو بگن وتھ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو سائنو انڈیا جو کانفلکٹ ہے اس کی ریزنز کیا ہیں اور اسٹریٹجک امپیریٹیوز دونوں سائڈز کی کیا ہیں اس میں؟ جی تھینک یو. جی اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ تھوڑا سا اس کا پرس منظر جس کو پرسپیکٹو بولتے ہیں نا، یا جو اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. کانٹیکسٹ بھی دو قسم کا، ایک تو ہے گلوبل کانٹیکسٹ اور ایک تھوڑا سا ریجنل کانٹیکسٹ کی ہم بات کریں گے. پہلے میں تھوڑا سا ریجنل کانٹیکسٹ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. بیفور پارٹیشن 1947 سے پہلے جب برٹش امپائر یہاں پہ تھی، اس وقت برٹش امپائر کی باؤنڈری تھی چائنا کے ساتھ، اور وہ باؤنڈری بڑی لوز سی باؤنڈری تھی، اس کی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تھی اور اس کے اوپر ان کے ایگریمنٹس آپس میں چلتے رہتے تھے، ان کا آپس میں چل رہا تھا. لیکن پارٹیشن کے بعد تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ ہو گئی. لیکن میں ابھی اس کو تھوڑا سا گلوبل پرسپیکٹو سے اس کو ریلیٹ کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ یو ایس ایس آر جب ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد سے سرد جنگ ختم ہو گئی، تو امریکہ نے اپنی جو مین پاور تھی اس میں اپنی پیوٹ کی پالیسی کے تحت اس کو اٹلانٹک اوشن سے پیسیفک اوشن کی طرف شفٹ کیا. ایک اور بڑی چیز اس نے یہ کی کہ اس نے جو ریجنل لوگ تھے یہاں پہ، ریجنل پاور تھی، مثلا انہوں نے کوآڈ کا ایک کانسیپٹ لے کے آئے جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، جاپان تھا، انڈیا کو کر دیا اور انڈیا کو شامل کیا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایشیا پیسفک، پہلے بولا جاتا تھا لفظ زیادہ، ایشیا پیسفک انہوں نے انڈو پیسفک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو بیچ میں شامل کیا جائے، اس میں انڈین اوشن کی جو ساری کی ساری علاقہ ہے وہ، اور جو ساؤتھ چائنا سی کا ہے جہاں پہ چائنا کے بھی ڈیزائنز تھے، تو اس کو ساؤتھ چائنا میں بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں بھی وہ بالکل ایریا اس کے اندر ہی آتا ہے، پیسفک اور انڈین اوشن کے درمیان میں آگے جا کے وہ ساؤتھ چائنا سی بالکل پیسفک میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کا حصہ ہے ایکچولی. تو جب انہوں نے یہ پاور شروع کی، انڈیا کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور انڈیا کو امریکہ نے خود بھی اور اسرائیل کے تھرو بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز دی، ملٹری ٹیکنالوجی دی، اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا. جنرل صاحب وہ جو انڈیا کا تھا نا خطے کا پولیس مین بننے کا خواب، وہ خواب اس کو پورا ہوتا ہوا نظر آیا. حالانکہ پہلے انڈیا رشیا کے ساتھ تھا، امریکہ کے مخالف کیمپ میں تھا، تو پھر یہ ساری چیزیں چینج ہو رہی تھی اور انڈیا کو ایک اپرچونٹی ملی. چائنا کے اسی گارڈ میں چائنا کو ایز اے تھریٹ پیش کر کے، یا امریکہ کی جو مجبوری ہے چائنا کو کنٹین کرنا. لیکن سر دیکھیں چائنا کی بھی تو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا، اور پاکستان چائنا کے کیمپ میں بھی، اور ہم بھی بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. اور انڈیا نے امریکہ کے پروبیبلی ایٹ بیہسٹ آف امریکن، یا اپنے طور پہ انہوں نے سمجھا کہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک تو ہم تھوڑا سا چائنا کے ساتھ تھوڑا کچھ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے 2-3 ایریاز ہیں جو کہ وہاں پہ بون آف کنٹینشن رہے ہیں. ایک تو ایریا ہے اروناچل پردیش کا جو کہ بالکل ایسٹ میں ہے، جس کو کہ چائنا کہتا ہے کہ وہ پورا کا پورا صوبہ ہمارا ہے. وہ اسٹیٹ انڈیا کے پاس ہے، لیکن چائنا کہتا ہے کہ وہ ہماری ہے. ایک تو وہ ہے کنٹینشن، اور وہاں پہ بھی 62 میں لڑائی ہوئی تھی. پھر آپ تھوڑا سا آگے آئیں، بھوٹان اور سکم کا ایریا جو ہے جہاں پہ 2017 میں ڈوکلام کا ہوا تھا. اور یہ سارا علاقے میں لڑائی پہلے 62 میں یہاں پہ بھی ہوئی. پھر تیسرا جو ایریا ہے جہاں پہ لڑائی ہوئی ہے ابھی ریسنٹ بھی، جس میں ایسکیلیشن، وہ لداخ کا ایریا ہے. لداخ کا ایریا وہ ہے جس میں کہ اکسائی چین کا ایریا جو کہ اوپر چائنا کے پاس ہے، اس سے آپ نیچے آتے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان کی بھی انوالومنٹ ایک طرح سے ہو جاتی ہے کہ ہم بھی پاکستان کی بھی، جی ہم بھی بالکل ساتھ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں لے ایک جگہ ہے، لے جو کہ لے میں انڈیا کا بہت بڑا ایک اڈا ہے، ان کا فوجی اڈا ہے، فضائی اڈا ہے. جنرل صاحب جب ہم نے کارگل کیا تھا تو لے کارگل روڈ وہ انڈر تھریٹ آ گئی تھی. جی وہ بالکل آپ کو یاد ہے، بالکل صحیح بات ہے، آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت لے کارگل روڈ کو ہم نے تھریٹن کیا تھا اپنے فائر سے، ڈائریکٹ فائر سے بھی ہم نے تھریٹن کیا تھا اس وقت. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے دیکھا کہ امریکہ کے اس کے اوپر شے لیتے ہوئے
انہوں نے اپنی پاور کو وہاں پہ کنسولیڈیٹ کرنا شروع کیا, بڑھانا شروع کیا, اور انہوں نے لے سے لے کر شیوک اور آگے ایک جگہ آتی ہے دولت بیگ اولڈی, جی اولڈی جہاں پہ روڈ آتا ہے, دولت بیگ اولڈی روڈ, جی روڈ آتا ہے, وہ روڈ پہلے نہیں تھی, انہوں نے یہ روڈ پچھلے 2-1 سال میں وہ روڈ کمپلیٹ کر لی. اچھا, اس دولت بیگ اولڈی کو ایک چھوٹی سی جگہ تھی, بٹالین مائنس ٹائپ, وہاں پہ ایک فورس ہوتی تھی, اس کو انہوں نے بریگیڈ پلس بریگیڈ پہ لے گیا, ابھی 2 بریگیڈ تک کی فورس وہاں پہ ہو سکتی ہے. پھر نے وہاں پہ لینڈنگ اسٹرپس بھی بنانا شروع کر دی. چائنا نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ انڈیا تو کوئی اور گیم کھیل رہا ہے, امریکہ کے کہنے کے اوپر یا بغیر کہنے کے اوپر, وہ ایک اور گیم. اور جنرل صاحب یہاں سے جو سی پیک والا ہمارا روٹ ہے وہ بھی جس طرح لے کارگل روڈ کا, اس کا بھی کاؤنٹر تھا نا ایک, یہ تو ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو روکنا. جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ جب چائنا نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے دولت بیگ اولڈی کو اسٹرینگن کر رہا, دولت بیگ اولڈی سے تھوڑا سا آگے کراکرم پاس آ جاتا ہے, اور کراکرم کے پاس سے ان کی جو مین روڈ جو کنیکٹ کرتی ہے تبت کو اور زنجیانگ پروونس کو, وہ وہیں سے گزر, سنکیانگ یا زنجیانگ یا جو بھی اس کا نام آج کل بولتے ہیں, سنکیانگ پرانا نام ہے اس کا, تو اس کے پاس سے گزرتی ہے. اور چائنا نے یہ فیل کیا کہ پروبیبلی انڈیا اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کے سی پیک کو تھریٹن کر رہا ہے, وہاں سے بھی تھریٹن کر رہا ہے, اور الٹیمیٹلی ان کا آبجیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سارے کی ایریا کو پیچھے اس کا بیس کو کنسولیڈیٹ کر کے پاکستان کے گلگت بلتستان کے ایریا کو بھی تھریٹن کیا جائے. تو یہ ان کا بڑا ایک آبجیکٹو تھا انڈیا کا, اور آگے آ گئے وہ وہاں پہ گلوان ویلی تک آ گئے. اور اچھا جنرل صاحب یہ جو اسکرمش اس میں استعمال نہیں ہوا, صرف پتھروں کا لاٹھیوں کا استعمال ہوا کچھ, تو یہ کیوں دونوں سائڈ سے جنگ نہیں چاہتی, جنگ کا خطرہ اسی سے میرا سوال ہے کتنا زیادہ ہے اس علاقے میں, انڈیا چائنا کا, پاکستان انڈیا کا, یہ سارا ذرا کانٹیکٹ ذرا سمجھائیں, ہمیں ایکسپلین کریں. جی میں صرف ایک معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور چائنا کا, میرے خیال میں 93 میں ہوا تھا وہ معاہدہ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف فائر آرمز نہیں یوز کریں گے, کچھ اس کی انہوں نے ایس او پیز بنا لی, تو وہ اس کے ذہن میں تھا, آ کے آرام سے اکوپائی کر لی ساری وہ جو جگہ تھی, بڑی ہائٹ سے اکوپائی کر لی گلوان ویلی کے اندر. انہوں نے بھی فائر کوئی نہیں کیا, انڈینز نے بھی یہ سمجھا کہ ابھی ہم نے فائر نہیں کرنا. اپنی بڑی سٹرینج سی بات ہے کہ انڈین ایک اچھی خاصی فورس لے کے, جس میں ان کے ایک کرنل صاحب کی ڈیتھ ہوئی, یہ 16 بہار ریجمنٹ تھی ان کی, وہ گئی, اس کے ساتھ 1-2 اور بٹالین کے لوگ تھے. انہوں نے بغیر آرمز اور ایمونیشن کے یہ لوگ گئے ہیں. چائنیز نے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں یہاں سے ہمیں اپ روٹ کرنے آ رہے ہیں, ہمیں یہاں سے نکالنے آ رہے ہیں, تو وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے ان کی بغیر آرمز کے, یعنی ڈنڈے, لاٹھی, سوٹے جس کو بولتے ہیں, ان سے پتھر, ان سے لڑائی ہوئی ہے.